بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹورنٹو سے رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، کسی شریف آدمی نے کسی دوسرے شریف آدمی سے پوچھا کہ یار آپ تو اچھے خاصے شریف آدمی ہو اور یہ گن مین ساتھ لے کے کیوں پھرتے ہو؟ اور گولی تو وہ ہے جو دور سے آنی ہے، اس نے کون سا گن مین نے روک لینی ہے آپ کی؟ تو آدمی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کہا میں گن مین ساتھ اس لیے رکھتا ہوں، موت تو جب آنی ہے لیکن گن مین میں اس لیے رکھتا ہوں کہ راہ چلتا ہوں کہ بندہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کر دے، مجھے کوئی گالی نہ دے دے، کوئی تھپڑ نہ مار دے، کوئی گریبان نہ پکڑ لے۔ گن مین میں اس لیے رکھتا ہوں بھائی گولی تو دور سے آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، جناب محترم قادری صاحب سے لے کر طارق جمیل تک، اور یہ جو دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے، مولانا مدنی بھی، ناصر مدنی، سارے جانتے ہیں آپ، تو سب لوگ جناب لے کے گن مین پھرتے ہیں۔ آبجیکشن کرنے والے کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی موت برحق ہے، لیکن اپنی حفاظت کا بھی حکم کیا گیا ہے۔ تو یہ میرا میسج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ بہرحال وہ میں یہاں پر نہیں سنا سکتا، دوستوں کی محفل میں وہ بات سنائی جا سکتی ہے، جس میں وہ آخر میں کہتا کہ میں کیا سینا چ پھریا کر۔ جب اس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے نا، پھر دوسرے دوست کہتے ہیں کہ میں کیا سینا چ پھریا کر۔ تو قاضی صاحب میرا خیال ہے آپ نے بھی وہ سن چکے ہوں گے وہ باتیں، وہ بار کے آپ اتنی دیر ممبر رہے ہیں، بار میں لطیفہ جنم لیتے ہیں، بار میں باتیں جنم لیتی ہیں۔ تو بات کر رہا تھا اس سلسلے میں جناب، ایک ہوتا ہے پروٹوکول، ایک ہوتی ہے سیکیورٹی، دونوں میں فرق ہے اور واضح فرق ہے۔ قاضی صاحب آپ بے شک اپنا پروٹوکول نہ لیں، اور یہ پروٹوکول کوئی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ پروٹوکول یا یہ سیکیورٹی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی، اس کے تقدس کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اور اس کی جناب علی یوں کہہ لیں کہ اس کا بھرم قائم کرنے کے لیے بھائی کوئی اس عہدے کی تذلیل نہ کر سکے۔ مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ کی گئی، نہ صرف کی گئی اس ڈونر شاہ پر، یہ جو میرے ماشاءاللہ پڑھے لکھے خاص پڑھے لکھے، میں نے خاص پڑھے لکھوں کی کلاسیفیکیشن شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے میں نے کل بولا تھا، بہت شکریہ آپ لوگوں نے بتایا، بھئی ہم کیا کریں، میں وہ ورڈ نہیں بول سکتا جو آپ ڈو اینڈ تیاز کے لاکھوں کے ساتھ بولتے ہیں، میں وہ ورڈ نہیں بول سکتا۔ اور ویسے بھی بات ٹھیک ہے کہ اسرائیل نے ہمیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، پاکستان میں بیٹھا ہر بندہ اوورسیز کو گالی دے رہا، مجھے کیوں گالی دے، بھی دینی ہے جن کو ان کو گالی دے، اوورسیز والے ہر پاکستانی کو کیوں دے۔ لہٰذا کل میں نے اس کی کلاسیفیکیشن آپ کو دی ہے، میں نے اس کو بتا دیا کہ دو طرح کے اوورسیز ہیں بھائی، ایک عمرانی گروپ ہے، ایک پاکستانی گروپ ہے، ہمارا تعلق پاکستانی گروپ سے ہے۔ اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ بہت لوگوں نے سراہا، انہوں نے کہا جی بڑی اچھی ٹرم دی ہے، کیونکہ واقعی وہ لفظ نہیں بولے جاتے یا معیوب لگتے ہیں جو کہ عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ خیر اس سوسائٹی میں تو اب یہ الفاظ معیوب نہیں لگتے، جس طرح شروع میں وہ ویڈیو پہ انڈیا کی فلمیں آتی تھی نا، تو نہیں دیکھنی بڑا معیوب لگتا تھا، تو پھر سارے دیکھنے شروع ہو گیا، غیر معیوب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سین اس طرح کے آتے تھے، فاسٹ فارورڈ کر دیتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ فاسٹ فارورڈ کروانا بھی بند ہو گیا، سامنے بیٹھ کے بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ سارے سین دیکھ رہے ہیں۔ بندہ آہستہ آہستہ سوری ٹو سے بغیرت یکدم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور پھر جب وہ ہو جاتا پھر وہ سدھرنے والا نہیں ہوتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے اپنا پروٹوکول چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی چھوڑ دیا آپ نے، لیکن سیکیورٹی کو چھوڑی ہے۔ سیکیورٹی سر وہ اس عہدے کے لیے ہے، یہ ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ کی ہے ثواب دیدی اختیار ہے، آپ لیں یا نہ لیں، لیکن بہرحال ان معاشروں کی مثال دینا، ہالینڈ میں وہ جاتا ہے جو جرمنی میں بائیسیکل پہ جاتا ہے، جرمنی کا ریٹ دیکھیں، اس کی اکنامک پوزیشن دیکھیں، اس کی مینٹل پوزیشن دیکھیں، اس کا ایجوکیشن ریٹ دیکھیں، اس کا معیار تعلیم دیکھیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر ان لوگوں میں جا کے رہیے۔ اگر آپ پاکستان جیسے معاشرے میں کمپیئر کریں گے کہ ہر بات پیر کی مانی جائے اور مرید باؤنڈ ہو کے اس نے پیر کی بات مانی ہے، جہاں پر شخصیت پرستی کی یہ انتہا ہو
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا باہر نعرہ لگا کر اندر چوکھٹ کسی دوسری پر سجدہ کیا جائے، تو اس سوسائٹی، اس منافق سوسائٹی کے اندر، ایسی منافق سوسائٹی کے اندر آپ کو اپنی سیکیورٹی فورگو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ایگزمپشن نہیں لینی چاہیے۔ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، پہلے جب آپ، اور وہ دیکھیں جی، وہ جن کا دربار ہے نا جی، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میرے دربار پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ ان کو کس طرح ایسا موضع کر دے کہ انہیں زندہ کر دے، وہ ڈانگ پکڑ کے آ جائیں کہ الو کا پٹھو کیا کر رہے ہو میری قبر کے اوپر۔ تو یہ لوگ جن کا وہاں پر سجدے کرنے کا، جن کے گرو وہاں پر سجدے کرتے ہیں، جن کے یعنی کہ مرشد وہاں پر سجدے، مرشد کا لفظ بولتے ہیں وہ اپنے لیے، جن کے مرشد وہاں پر سجدے کرتے ہیں، تو ان کے جو مرید ہے کیا ڈونٹ شاپ پہ سجدے نہیں کریں گے؟ کس طرح قطاریں لگائی ہیں؟ قاضی صاحب آپ یہ غلط روایت سیٹ کر رہے ہیں، قاضی صاحب آپ کے سامنے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہمارا معاشرہ تباہ کرنے کے اندر آپ بھی برابر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سخت سزائیں دیں، وہ یہ ہاتھوں چھوٹ ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں تو قاضی فائز صاحب کو یہ کہہ دیا تھا تم کیا چیز ہو، جب یہ ڈائلاگ اب گلی گلی بولا جائے گا، وہ ہم نے تو چیف جسٹس کو یہ کر دیا تھا تم کس بات کی مولی ہو، یہ کہلوانا چاہتے ہیں آپ؟ قاضی صاحب ان پہ ایکشن لیں، بطور قاضی فائز عیسیٰ آپ ایکشن چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ آپ کو اس بات کا متقاضی ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کو تحفظ دیں، اپنے آپ کو تحفظ نہیں دیں آپ۔ وہ یار میری بات سنیں، آپ سب لوگ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ جناب علی 28 کروڑ عوام ہے، بقول آپ کے 28 کروڑ کی 28 کروڑ آپ کے کپتان کے ساتھ ہے، بقول آپ کے۔ تو قاضی صاحب آپ اپنے 28 کروڑ مخالفوں کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ بغیر کسی سیکیورٹی کے پھر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا قانون الاؤ کرتا ہے، آپ کی عدالتیں الاؤ کرتی ہیں، وہ عدالتیں جن کے آپ سرخاب ہیں، چیف ہیں، قاضی القضاء ہیں، وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ایک بندہ کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو اسے سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی ہے، سرکاری سیکیورٹی۔ سر آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے ایم پی ایم این اے ہیں نا، آپ کے وزیر منسٹر یا مشیر، یہ سیکیورٹی لیے پھر رہے ہیں۔ وہ ہر آدمی جس کی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا دشمنی محلے میں یا گاؤں میں یا کہیں، وہ بھی سیکیورٹی کی اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی فراہم، ان کو سیکیورٹی فراہم ہوتی ہے۔ آپ 28 کروڑ عوام کے چیف جسٹس ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس عہدے کے تقدس کے لیے پلیز اپنی سیکیورٹی ساتھ رکھیں۔ اور دوسرا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی اور جو وہاں پر جا کر ڈونٹ شاپ پر سجدے کر رہے ہیں، نمبر 1 تو اس ڈونٹ شاپ کو سیز کیا جائے، تمام لوگوں کو سزا دی جائے، نہ صرف سزا دی جائے، کڑی سزا دی جائے۔ سر ظلم کو نہ روکنا بہت بڑا ظلم ہے، قاضی صاحب آپ ظلم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ آپ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو آلریڈی تباہ کر چکا ہے ایک شخص اور مزید کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو ایک طرح سے انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا آدمی بدتمیزی کرے اور آپ معافی دے دیں۔ یہ آپ کی عدالت نہیں ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، آپ نے چلے جانا، آپ کے عہدوں نے چلے جانا ہے، سوسائٹی نے یہیں رہنا، معاشرے نے وہیں رہنا۔ اگر اس معاشرے کا کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دیں، یہ شاپ شوپ بند کروائیں، ان کی چین شین بند کروائیں وہاں پر، تاکہ باقی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کام کیا جائے تو یہ بڑا چیخیں گے۔ اور ان لوگوں کے چیخنے پر کیا کرتے ہیں جو جا کے ڈونٹ شاپ پر سجدے کر رہے ہیں۔ وہ بچہ تھا، میں جاتے جاتے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آج میرے دوست ہیں پاکستان میں، بہت بڑے وکیل ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی اس واقعے کو میں کیسے سناؤں، یہ میں سنا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی ایسے سنا دو، تو باقی بات آپ سمجھ جائیں گے۔ تو بندہ تھا ایک، وہ روزانہ گھر لیٹ جاتا تھا، ماں باپ روتے تھے، کہاں ہے اتنی دیر سے، یہ کیا وہ کیا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ توڑ دوں گا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دھرنے کے دن شروع ہو گئے، تو بچہ رات کو پھر لیٹ گیا 2-3 بجے گھر۔ تو ماں نے پوچھا کہاں سے آیا، یہ وقت آنے کا؟ اس نے کہا ماں جی میں دھرنے میں گیا تھا۔ اچھا کوئی نہیں، یہ کھانا رکھا، کھانا کھا لو بیٹے۔ تو بھائی یہ بڑا بہانہ مل گیا لوگوں کو۔
اپنی بے راہ روی کو عروج پر لے جانے کے لیے دھرنے کا بہانہ تھا. اب سوسائٹی کو عروج پر لے جانے کے لیے قاضی صاحب یہ بہانہ نہ دیں کہ ہم نے تو قاضی فائز صاحب کو گالیاں دے دی تھی. تم کیا چیز ہو, تم کس کھیت کی مولی ہو. میرا خیال ہے اجازت دیجئے, دوسرا ولاگ اس کے فوراً بعد آئے گا, اور وہ آئے گا جناب جو کینیڈین پارلیمنٹیرین ہیں, کیا ان کی اتھارٹی بھی ہے کہ نہیں ہے جو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں. اس پہ میں دوسرا ولاگ کروں گا, نہیں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ حافظ.